بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سنی امن نعرہ تکبیر و رسالت میں زنم دم سے بو بکر و عمر عثمان و حیدر میں زنم. قادری ام نعرہ یا غوث اعظم میں زنم دم سے شاہ احمد رضا کا قطب عالم میں زنم. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم تاجدار
عرب و عجم، وارث لوح و قلم، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے اپنے ایک نبی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام دی خلافت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرشتیاں نو فرمایا فرشتیوں جمع ہو جاؤ، فرشتے جمع ہو گئے، یا اللہ حکم، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین دے وچ اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہنا وا۔ فرشتیاں نے اگوں عرض کی یا اللہ کیا ایسا خلیفہ پیدا کرے گا جڑا زمین دے وچ خون ریزیاں، قتل و غارت، فتنے فساد برپا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا وا وہ تسی نہیں جانتے۔ فرشتیاں نے اگوں عرض کی یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو مالک ہے، تو جو چاہے کرے، جنوں چاہے بادشاہی عطا فرما دے، جدوں کول چاہے بادشاہی کھو لوے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جنوں چاہے عزت دے، جنوں چاہے ذلیل کر دے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جنوں چاہے بادشاہی دے دے، جدے کول چاہے بادشاہی کھو لوے۔ جنوں چاہے ملک دا بادشاہ بنا دے، جنوں چاہے ملک دی بادشاہی دی سیڑ تو تھلے لا مار دے۔ تیریاں قدرتاں نے، تیریاں حکمتاں نے۔ فرشتیاں نے جدو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ یہ عرض کیتی تے خدا نے فرمایا جو میں جاننا وا وہ تسی نہیں جانتے۔ جو کچھ ہو گیا ہے میں انہوں بھی جاننا، جو ہو رہا ہے میں انہوں بھی جاننا، تے جو قیامت تک ہوئے گا میں انہوں بھی جاننا وا۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو خلافت عطا فرمائی۔ پھر آ گیا اپی اٹھو ذرا، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو زمین دی خلافت عطا فرما دیتی۔ کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو جنت وچ رکھیا بطور ٹریننگ۔ وہ شجر ممنوعہ دا دانا کھانا ایک زمین دے اوتے آندا ایک بہانہ بننا سی۔ خدا نے اپنے پیارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو جنت دا خلیفہ پیدا نہیں سی کیتا بلکہ زمین دا خلیفہ پیدا کیتا۔ شجر ممنوعہ دا جڑا دانا سی وہ کھانا زمین دے اوتے آن دا سبب بن گیا۔ یا انج سمجھ لو کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی پشت وچوں کافراں میں پیدا ہونا سی، مسلماناں میں پیدا ہونا سی، ہندوؤں میں پیدا ہونا سی، سکھاں میں پیدا ہونا سی، عیسائیاں میں پیدا ہونا سی۔
مسلمانوں میں پیدا ہونا سی، اپنے بیگانیاں گستاخاں غلاماں عاشقاں منافقاں سارے نے پیدا ہونا سی۔ ترا سپیکر بند کر دو۔ سب نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی پشت وچوں پیدا ہونا سی تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا زمین دے اوتے اپنی پشت وچوں اے کافراں نو، ہندواں نو، سکھاں نو، عیسائیاں نو، گستاخاں نو، بے ادباں نو، منکراں نو اپنی پشت وچوں باہر کڈیا، اپنے فرما بردار پتر نال لے کے واپس جنت وچ آ جا۔ زمین دے اوتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت کی تھی، بادشاہی کی تھی، خلافت کی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی حکومت ظاہری، کوئی حکومت باطنی۔ کچھ ایسا حکومتاں نے جڑیاں سراں تے ہوندیاں نے، کچھ ایسا حکومتاں ہوندیاں نے جڑیاں دلاں تے ہوندیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں دے وچ او بادشاہ بھی پیدا کیتے نے جنہاں نے سراں دے اوتے حکومتاں کیتیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاں دے وچ او بادشاہ بھی پیدا کیتے ہیں جنہاں نے دلاں اوتے حکومتاں کیتیاں، اور پھر اپنے بندیاں دے وچ، اپنے ولیاں دے وچ، انساناں دے وچ سراں دے اوتے حکومتاں کرنے والے بادشاہ بھی پیدا ہوئے نے تے دلاں دے اوتے حکومتاں کرنے والے بھی بادشاہ پیدا ہوئے، یعنی ظاہری حکومت کرنے والے بھی بادشاہ ہوئے نے، باطنی حکومت کرنے والے بھی بادشاہ ہوئے نے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا دے بادشاہ، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، انسانوں تے حکومت، حیوانوں تے حکومت، بے زبانوں تے حکومت، درندوں تے حکومت، پرندوں تے حکومت، چرندوں تے حکومت، جنہاں دے اوتے حکومت، پریاں دے اوتے حکومت، بلکہ ہوا دے اوتے بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام نو حکومت عطا فرمائی۔ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے مطابق چلتی سی، اور اینیاں حکومتاں تے اینے محکمے تے اینیاں وزارتاں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ وچ نے، اینیاں ذمہ داریاں لین دے باوجود جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے ذکر تو غافل نہیں سن ہوئے۔ اینیاں ذمہ داریاں اور اینے عہدے اپنے کو رکھن دے باوجود آپ نے دنیا دے ول زیادہ دھیان نہیں کیتا، اگر کیتا ہے تو صرف اور صرف ضرورت دے مطابق دھیان فرمایا۔ دنیا استعمال کیتی ہے مگر ضرورت دے مطابق استعمال کیتی ہے۔ اصل مقصد آپ کا یہ سی دین دی گڈی چلانا، دین دی تبلیغ کرنا، لوکاں نو توحید وال بلانا، لوکاں نو اللہ تعالیٰ دا پیغام سنانا، خدا تعالیٰ دے ذکر دے وال تے آخرت دے فکر وال لوکاں نو بلانا آپ کا مشن سی۔ اج چھوٹی جی حکومت کسے نو ملی ہوئے نا تے او آندا میریاں بڑیاں ذمہ داریاں نے، میرے کول ٹائم ہی نہیں نماز پڑھن دا، میرے کول ٹائم ہی نہیں مسجد وچ آن دا، میرے کول ٹائم ہی نہیں تلاوت قرآن کرن دا، میرے کول ٹائم ہی نہیں ہے درس قرآن سنن دا، میرے کول ٹائم ہی نہیں ہے جمعے والے دن جلدی مسجد وچ آن دا، جلدی مسجد وچ آن دا جمعے والے دن میرے کول ٹائم ہی نہیں، میں بڑا مصروف بندہ وا۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نالوں زیادہ مصروف ہو رہا ہو، تو حضرت سکندر ذوالقرنین دے نالوں زیادہ مصروف ہو رہا ہو۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نو
اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تھی. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی تھی. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی. کیا اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں بادشاہ نہیں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں بادشاہ نہیں ہوئے؟ انہوں نے سروں کے اتنے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج بھی پہنایا سی. انہوں نے سروں کے اتنے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے حکومتوں کا تاج بھی سجایا. ایک ہاتھ میں دین کا نظام ہوں سی, ایک ہاتھ میں دنیا کا نظام ہوں سی. ایک پاسے وہ مسجد امام بھی ہوں سن, دوجے پاسے دنیا کے حکمران بھی ہوں سن. دونوں کام اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے کیتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے دوسرے حکمرانوں سبق دیتا. جن بھی دنیا کے حکمران نے, جن بھی حکمران نے, پاوے کوئی مسلمان حکمران ہے, پاوے کوئی غیر مسلم حکمران ہے, پاوے کوئی یہودی حکمران ہے, پاوے کوئی عیسائی حکمران ہے, پاوے کوئی انگریز حکمران ہے, پاوے کوئی مجوسی حکمران ہے, پاوے کوئی آتش پرست حکمران ہے, پاوے کوئی مسلمان حکمران ہے, ان سارے حکمرانوں نے اللہ دے نبیاں دی تعلیمات کے اوپر عمل کردے ہویا بادشاہیاں کیتیاں سن اور کیتیاں نے اور کردے رہن گے. انہوں کتوں پتہ لگنا سی؟ یہ دنیا کے بادشاہوں کو پاوے کوئی مسلمان ہے, پاوے کوئی غیر مسلمان ہے, پاوے کوئی غیر مسلم ہے, انہوں دنیا کی حکومت کرن دا طریقہ و سلیقہ کتوں آنا سی؟ اگر انہوں نے اصلاحات اپنائی نے, طریقے اپنائے نے, سلیقے اپنائے نے, اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے دسے ہوئے تے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے بادشاہیاں کی اور کرتے نہیں پے. لیکن یہ ساریاں جس طرح کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے آندا ہے, ایک انگریز محرر نے اقرار کیتا, ایک انگریز محرر نے اقرار کیتا اور اعتراف کیتا کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جیسا کوئی ایک عمر ہور ہوندا, آپ جیسا ایک عمر ہور ہوندا یا ایسے عمر دی اینی عمر ہور ہوندی. انگریز اعتراف کردا ہے کہ پوری دنیا دے وچ بادشاہی اسلام دی ہونی, مسلمانوں دے دین دی بادشاہی پوری دنیا وچ ہونی سی. یہ کتوں سبق سیکھیا سی؟ بارگاہ مصطفیٰ وچوں سیکھیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچوں اور آپ دے دربار مقدس دے وچوں جناب فاروق اعظم نے تعلیمات حاصل کیتیاں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات اور آپ دی بارگاہ اور آپ دا مدرسہ ایسا مدرسہ ہے جس مدرسے دے وچ قرآن دے قاری بھی پڑھتے ہیں پے, اس مدرسے دے وچ فیصلے کرنے والے قاضی بھی پڑھتے ہیں پے, اس مدرسے دے وچ سخاوت کرنے والے سخی بھی پڑھتے ہیں پے, اس مدرسے دے وچ جہاد کرنے والے مجاہد بھی پڑھتے ہیں پے, اس مدرسے دے وچ شہید ہون والے شہداء بھی پڑھتے ہیں پے, اس مدرسے دے وچ دنیا کے اندر تجارت کرنے والے تاجر بھی پڑھتے ہیں پے, اس مدرسے دے وچ دنیا کے وچ حکومت کرنے والے حکمران بھی پڑھتے ہیں پے. اور حکمرانوں دے وچوں حکمران حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں بیت المقدس نو فتح کرن تو بعد افتتاح دے واسطے بیت المقدس جا رہے ہیں, رستے میں ایک میل آپ نے بیٹھنا سی سواری تے, ایک میل غلام نے بیٹھنا سی. ہے تو وہ بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ دی, لیکن بے زبانہ دے اوپر رحم کرنا انسان دا ایک فرض منصبی ہے. فرمایا ایک غلام ایک میل تو چل,
ایک میل میں چلاں گا، ایک میل تو اتنے بیٹھ، ایک میل میں اتنے پواں گا۔ جدو آخری میل آ گیا نا تے جناب فاروق اعظم دی واری آن دی بجائے غلام دی واری آ گئی۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے۔ اور یہ حکمران سن، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا، کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا۔ دنیا دا کوئی مذہب، دنیا دا کوئی مسلک، کوئی مذہب یہ مثال پیش کرتا ہے؟ نہ ہندوؤں کا مذہب، نہ سکھاں کا مذہب، نہ عیسائیوں کا مذہب، نہ یہودیوں کا مذہب، نہ انگریزوں کا مذہب، نہ مجوسیوں کا مذہب، دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہیں پیش کرتا۔ اگر یہ مثال پیش کرتا ہے تو اسلام پیش کرتا ہے کہ جس طرح آقا سہولت چاہتا ہے، اس طرح اس آقا نے اپنے غلام نو بھی سہولت عطا فرمائی، وہ بھی حکمران ہے سن۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایران فتح کیتا، حضرت عمرو بن سعد نے، حضرت عمرو بن العاص نے ایران فتح کیتا، اور اسی طرح کوئی مجاہد، کوئی سپاہ سالار فلسطین فتح پیا کرتا وے، کوئی ملک شام فتح پیا کرتا وے، کوئی مجاہد، کوئی سپاہ سالار کوئی ملک فتح پیا کرتا وے۔ ایک ملک حضرت خالد بن ولید نے فتح کیتا، ایک ملک حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح کیتا، کوئی ملک سے سپاہ سالار نے فتح کیتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے وچ موجود نے، آپ کے سامنے مسجد نبوی دے وچ مال غنیمت پیا ہویا ہوئے، آپ مسجد نبوی وچ نے تے مسجد نبوی دے سین دے وچ، مسجد نبوی دے سین دے وچ تے زیرے دے وچ مال غنیمت پیا ہویا ہوئے، تے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت نو ویکھ کے رون لگ پے، آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے عمر بن خطاب کیوں روئے ہو، کیوں تھوڑیاں اکھاں وچوں آنسو آئے نے؟ آپ نے فرمایا علی کی پوچھتے ہو، اے جنہ بھی مال غنیمت میری بارگاہ پہ ہویا وے یہ سارے دا سارا فرشت دے مطابق پیا ہویا وے۔ میرے کو جڑی فرشت آئی ہے نا، فلانی شے اینی ہے، فلانی شے اینی ہے، فلانی شے اینی ہے، فلانی شے اینی ہے، اے جنی میرے کو فرشت آئی ہے نا مال غنیمت دے بارے، اے اس فرشت دے مطابق یہ سامان پیا ہویا وے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور پھر رون دی کی ضرورت ہے، کیوں پریشان ہوئے ہو، کیوں اکھاں وچ آنسو آئے نے؟ جناب فاروق اعظم نے فرمایا میری اکھاں وچوں غم تے پریشانی تے کسے دکھ دے تے کسے خوف دے آنسو نہیں آئے، میری اکھاں دے وچوں مسرت تے خوشی دے آنسو آ گئے۔ شکر ہے اللہ تبارک و تعالی دا جس پروردگار عالم نے مینو اس طرح دے امانت دار غلام عطا فرمائے، مینو امانت دار تے دیانت دار غلام عطا فرمائے نے، اس پروردگار عالم دا شکر ہے۔ ایک چیز بھی اگے پیچھے نہیں ہوئی، ایک تیلا بھی اگے پیچھے نہیں ہویا، ایک سوئی بھی اگے پیچھے نہیں ہوئی۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر فاروق اعظم
یہ امانتدار کیوں نہ ہو، یہ دیانتدار کیوں نہ ہو، یہاں کے اتنے حکمران تسی ہو نا، یہاں کے اتنے حکمران تسی ہو، تے تہاڈی حکمرانی دی وجہ تو انہوں اللہ تبارک و تعالی نے امانتداری دی تے دیانتداری دی توفیق عطا فرمائی۔ مطلب یہ اگر اتنے صفائی ہے تو تھلے بھی صفائی ہے، میری گل بات غور کریا جے، اگر اتنے صفائی ہے تو بولو تھلے بھی صفائی ہے، اگر اتنے گند ہے تو تھلے بھی گند ہے، اتنے صفائی ہے تو تھلے بھی صفائی ہے، اتنے طہارت ہے تو تھلے بھی طہارت ہے، اگر اتنے غداری ہوئے تو تھلے بھی غداری ہوتی ہے، اگر اتنے امانتداری ہوئے تو تھلے بھی امانتداری ہوتی ہے۔ وہ جڑا پانی حوض میں ہوئے نا وہی ٹوٹیاں آئے گا نا، پانی جس طرح کا بھی حوض میں ہوئے گا نا، ٹینکی میں پانی جس طرح کا بھی ہوئے گا ٹوٹیاں بھی تو اسی طرح بھی آنا نا۔ اگر ٹوٹیاں اگر حوض میں پانی ٹینکی میں پانی گندا ہوئے گا تو ٹوٹیاں بھی گندا ہی نکلنا ہے، اگر ٹینکی میں پانی چنگا ہوئے گا تو ٹوٹیاں بھی پانی چنگا ہی نکلنا ہے۔ اسی آنے تھلے والے بڑے بےایمان نے، غدار نے، خائن نے، خیانت کرتے ہیں، مانتوں جو خیانت کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ یہ تھلے معاملہ کدی بھی خراب نہیں سی ہونا جی اتنے معاملہ صحیح ہوتا ہے، اگر اتنے معاملہ ٹھیک ہوتا تو تھلے معاملہ کدی بھی خراب نہیں سی ہونا۔ یہ تھلے معاملہ کیوں خراب ہوا ہے؟ اتنے معاملہ پہلو خراب ہویا تو تھلے معاملہ بعد خراب ہویا نا۔ اگر اتنے ہیرا پھیری ہوئی ہے تو تھلے بھی ہیرا پھیری ہوتی ہے، اگر اتنے امانتداری ہوندی تو تھلے بھی امانتداری ہوندی۔ اگر اتنے بڑے حکمران جڑے اگر وہ امانتداری تے دیانتداری اختیار کرتے تو اج تھلے چھوٹے حکمرانوں وچوں کسے حکمران نو بھی ہیرا پھیری کرن دی ضرورت نہیں سی ہونی۔ یہ ہیرا پھیریاں کیوں ہو رہی نے؟ اس طرح دیا غداریاں کیوں ہو رہی نے؟ ذخیرہ اندوزیاں کیوں ہو رہی نے؟ رشوتاں کیوں لیا جا رہی نے؟ بیاج کیوں لے جا رہے ہیں؟ شراباں کیوں پیتیاں جا رہی نے؟ جوے کیوں کھیڈے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اتنے معاملہ درست نہیں ہے۔ اگر اتنے معاملہ ٹھیک ہوئے تو تھلے معاملہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس واسطے چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعلیمات سے عمل کیتا جاوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دے اندر کہڑی چیز دی رہنمائی نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دے اندر ہر قسم دی رہنمائی موجود ہے، تاجراں دی تجارت دی رہنمائی موجود ہے، بادشاہاں دی بادشاہی دی رہنمائی موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مدرسے دے وچوں ہر قسم دا علم صحابہ کرام دے کدے سن، کوئی کتاباں لکھن دا علم حاصل کیا کرتا ہے، کوئی شعر و شاعری حاصل کرن دا علم کیا حاصل کرتا ہے، کوئی حکومت کرن دا علم حاصل کیا کرتا ہے، کوئی بادشاہی کرن دا علم حاصل کیا کرتا ہے، کوئی تجارت کرن دا علم حاصل کیا کرتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ دے وچوں علم دین حاصل کیتا تے آپ نے دنیا دی حکومت بھی کیتی تے دین دی حکومت بھی کیتی، اس طرح عمل کیتا اور اس طرح دیا تعلیمات حاصل کیتیاں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ اپنے کمرے دے اندر، اپنے گھر دے اندر، اپنے حجرے دے اندر کوئی کم پہ کرتے سن، لکھائی پڑھائی کا ایک بندہ آ گیا، آ کے کہنا میں ابو بکر صدیق نو ملنا چاہنا وا، جناب صدیق اکبر نال ملاقات کرنا چاہنا وا۔ لوگوں نے جس وقت دیکھا، گھر والے نے دیکھا کہ جناب ابو بکر صدیق نو ملن والا کوئی بندہ آیا وے، ملاقاتی آیا وے، آ کے عرض کی حضور تو ملن واسطے کوئی آیا وے، آپ نے فرمایا انہوں بلا لو۔ جب گھر والے نے بلایا تو آپ نے فرمایا دیوا بجھا دو، بتی کھل کر دو، دیوا بجھا دو۔ لیکن جدو نبی پاک جدو جناب حضرت صدیق اکبر کے کول وہ بندہ آ کے بیٹھ گیا، گلا باتاں ہوئی رہی، کبھی جناب صدیق اکبر گلا باتاں کہتے
کرتے ہیں کہ وہ بندہ پیا بنتا ہے کبھی وہ بندہ گلا کرتا ہے پیا صدیق اکبر کو ملے پے 1 گھنٹہ بیٹھے رہے 2 گھنٹے بیٹھے رہے تھوڑا جہا ٹائم جس وقت وہ بندہ بیٹھا رہا ملاقات کرنے کے بعد جب واپس چلا گیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا دیوا بال دو چراغ روشن کر دو عرض کیتا گیا ہے ابو بکر صدیق یہ وجہ ہے جدو بندہ آیا سی ادو دیوا بلتا سی جدو اندر وڑیا تو دیوا بند کر دتا گیا بجا دتا گیا جب آ کے بیٹھ گیا تو دیوا بجا دتا گیا گلا باتاں ہوئی رہی نے مذاکرات ہوتے رہے ہیں گلا باتاں سنتے سناتے رہے ہو وہ بندہ چلا گیا بعد میں پھر کسی دیوا بال چڑیا انہیں تمہیں نہیں ویکیا تھی انہوں نہیں ویکیا انہوں نے تا ادار نہیں کیتا تھی انہوں کا چہرہ نہیں ویکیا ایک دوسرے کو نظر نہیں تھی آئے گلا باتاں ہوئی رہی نے پر نظر نہیں آئے یہ کی وجہ ہے جناب صدیق اکبر نے فرمایا کچھ کی پوچھتے ہو میرا پیو کا معاملہ جڑا ہو سی وہ میرا پیو کا معاملہ ذاتی معاملہ سی گھریلو معاملہ سی ذاتی معاملہ سی مینوں وہ ذاتی معاملہ سی انہوں میرے نال ذاتی معاملہ سی لہذا میں چاہیا یہ جڑا تیل پیا بلتا ہے یہ جڑا بتی دیوے میں تیل پیا بلتا ہے میں چاہیا یہ میرے ذاتی معاملے میں استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ قوم کا تیل ہے قوم کے واسطے استعمال ہونا چاہیے ایک تیل بیت المال وچوں آیا سی یہ تیل بیت المال وچوں آیا سی یہ تیل قوم کا ہے میں قوم کا کم کرنے واسطے تیل کو استعمال کرنا چاہتا وا یہ بیت المال کا تیل میں اپنے ذاتی معاملے میں استعمال نہیں کرنا چاہتا یہ حضرت صدیق اکبر کا تقویٰ تے پرہیزگاری تھی وہ بھی دنیا کے حکمران سن بولو وہ بھی دنیا کے حکمران ہے سن لیکن قوم کا پیسہ قوم تے خرچ کیتا قوم کا تیل قوم کے اتنے خرچ کیتا اج قوم کا تیل ہوں وے قوم کا تیل بیت المال کا تیل تے دورے باہر کے ملکوں کے ہوں تے اپنے ذاتی مفاد واسطے سیرا ہوں نے اپنی ذاتی معاملے اپنے ذاتی کاروبار اسے تیل دے نال کیتے جاندے نے دنیا کے حکمرانوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی تقویٰ پرہیزگاری دیکھو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کی تھی ہر پاسے گھیرا پیا ہوا وے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ایک اشارہ کر دے تو سب کچھ ملین ہو سکتا سی لیکن آپ نے فرمایا میری شان رحماء بینہم میں اپنی وجہ تو خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا میں اپنی وجہ تو کسی نے قتل نہیں کروانا چاہتا خود شہید ہو گئے لیکن آپ نے اپنے تحفظ دے واسطے حضرت علی نو امام حسن و حسین نو کسی نے بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا ایک اشارہ تک نہیں کیتا ایسا دنیا کے حکمران اج اپنی سیٹ دے تحفظ دی خاطر اپنی کرسی دے حفاظت دی خاطر کو مرد ہے مرے پیا کو روڑ ہے روڑے پیا کو بھوکھا وے تے روے بھوکھا کو ننگا وے تے روے ننگا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان دریائے نیل دے کنارے دے اوتے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں فاروق اعظم نوں پوچھا جاوے گا دس کیوں تیری موجودگی وچ میری مخلوق وچوں ایک کتا بھی پیاسا مر گیا سی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مینوں وہ بندہ بڑا چنگا لگدا ہے وہ بندہ مینوں بڑا چنگا لگدا وے جڑا میرے عیب کردا وے میریاں غلطیاں دی نشاندہی جڑا بندہ کردا ہے نا جڑا بندہ میری اصلاح کردا ہے وہ بندہ مینوں بڑا چنگا لگدا ہے اج کسی نوں دسیا جاوے نا وہ ایویں نہیں تے ایویں کر ہوگا تو بہتا جاننا وے تینوں نہیں پتا میں کتنے بیٹھا تو میں کون ہاں علماء اگر حکمرانہ دی اصلاح کرنا تو انہوں کی پتا ہوگا تسی ممبروں دے بہو
تسی مسلے میں کھلو تہاڈا جڑا معاملہ ہے مسجد کی چار دیواری تک ہے تہاڈا باہر کوئی حکم نہیں تمہیں کی لوڑ ہے قومی اسمبلی سے آن کی تمہیں کی لوڑ ہے صوبائی اسمبلی میں آن کی تمہیں کی لوڑ ہے فلانا عہدہ لان کی اللہ نے تمہیں عہدہ دیتا ہے ممبر مصطفیٰ مصلی رسول اور یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن دنیا کے عہدے جڑے نے وہ تاں سوارے جان گے کہ اتوں سبق ملے گا اتوں سبق اتنے جائے گا تو اتوں والے عمل کرن گے تو پھر ہی وہ دنیا کا کھاتا جہاں پاک تو صاف ہوئے گا نا دنیا کا عہدہ بھی پاک تو صاف تا ہی ہوئے گا نا وہ تعلیم جی ممبر مصطفیٰ تو ملی ہے وہ تعلیم جی مصلی رسول تو ملی ہے وہ اتنے امانت جائے گی سمریت جائے گی سینٹ میں جائے گی پارلیمنٹ میں جائے گی تو پھر ہی اتوں کوئی عمل کرے گا تو پھر ہی معاملہ صاف سے پاک ہوئے گا نا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو حکمران تھے اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی حکومت کیسی حکومت آپ دی بادشاہی کیسی بادشاہی آپ دے فیصلے کیسے فیصلے آپ دا عدل کیسا عدل سی خلفائے راشدین آپ دی ابو بکر صدیق دی اطاعت عمر فاروق دی اطاعت عثمان غنی دی اطاعت مولا علی دی اطاعت فرما برداری تے نقش قدم تے چلن دے بارے خود نبی پاک نے صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین فرمایا تواڈے اوتے میری سنت بھی ضروری ہے تے میرے خلفاء راشدین دی سنت بھی تواڈے اوتے بولو بولو میری سنت بھی تواڈے اوتے ضروری ہے تے میرے خلفاء راشدین دی سنت بھی تواڈے اوتے ضروری ہے انہاں دے نقش قدم تے چلو گے تے تانوں گن مین دی لوڑ بھی نہیں پوے گی انہاں دے نقش قدم تے چلو گے تانوں باڈی گارڈ دی بھی لوڑ نہیں پوے گی تے جنہاں نے انہاں دے نقش قدم تے اوتے چل کے حکومتاں کیتیاں پوچھو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دے کولوں پوچھو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دے کولوں پوچھو حضرت ہارون رشید دے کولوں پوچھو طارق بن زیاد دے کولوں حضرت طارق بن زیاد اپنے فوجیوں نال لے کے جدو گیا نا اندلس جدو گیا کہ دریا پار کیتا دریا پار کرن تو بعد فرمایا فوجیو اپنی کشتیاں سار دو حضور واپس نہیں جانا آپ نے فرمایا تسی مسلمان ہو تسی دین دے مجاہد ہو تسی جہاد کرنے واسطے آئے ہو تسی ملک فتح کرنے واسطے آئے ہو تو مسلمان دا قدم جدو اگاں چلتا ہے نا وہ مسلمان دا قدم کٹیا تے جا سکتا لیکن پیچھے نہیں جا سکتا کشتیاں سار دو اللہ تعالیٰ دی ذات ہوتے توکل کر کے اگے چلتے ہو چلتے ہو چلتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح تے کامیابی عطا فرماوے گا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے دی اذانے کبھی یورپ کے گلستان میں دی اذانے کبھی یورپ کے گلستان میں اور کبھی تپتے ہوئے اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں بادشاہوں وال ویکھو یہاں بادشاہوں وال ویکھو تے اپنے آپ وال بھی ویکھو
اج دنیا دی چند روزہ بادشاہی ملی ہوئے، حکمرانی ملی ہوئے تے پھر جان تو پہلے پہلے ویکھدے نے اسی کی کرنا سی تے کی کیتا وے، فٹافٹ کر لو، فٹافٹ کر لو، کل اسی اپنے اپنے گھر تو جانا وے۔ اے تہاڈی حکومت دے چند سال باقی نہیں، تہاڈی حکومت دے چند مہینے باقی نہیں، تہاڈی حکومت دے چند ہفتے باقی نہیں، تہاڈی حکومت دے چند دن باقی نہیں، تہاڈی حکومت دے چند گھنٹے باقی رہ گئے نے۔ تو ذرا دیکھو تو صحیح اپنے آپ وال، پھر تو لا کے اپنے پیروں وال دیکھو، پورے جسم دے وال اسی کی سا تو کی بن گئے ہاں، تو جدو آئے سا ادو کی کرنا گئے ہوں جا رہے تھے کی کر کے جانے آپ جدو آئے سا قومی اسمبلی میں تے کی کرنا سے آئے سا ہوں جا رہے ہیں تے کی کر کے جا رہے ہیں، اپنی قوم نو کی دے کے جا رہے ہیں۔ اے قوم دے وچوں بڑے ایسے لوگ نے جنہوں کا قیامت والے دن ہاتھ ہوے گا، جان والوں حکمرانوں تہاڈا گریبان ہوے گا، قیامت کا دن ہوے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی منہ دکھاؤ گے؟ جب سرے محشر وہ پوچھے گے بلا کر سامنے، جب سرے محشر وہ پوچھے گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ یہ جواب دو گے اسی کرپشن کرتے رہے، یہ جواب دو گے اسی ہیرا پھیری کرتے رہے، یہ جواب دو گے اسی کنبا پوری کرتے رہے، یہ جواب دو گے اسی اپنے ٹھڈ بھرتے رہے تو لوگوں کو بھوکے مارتے رہے، یہ جواب دو گے اسی اینی زمین بنا رہے ہیں کہ سانو پتہ نہیں سی ساری زمین کنی اسی اپنے اکاؤنٹ بھرتے رہے ہیں کہ سانو پتہ ہی نہیں سارے کو پیسہ کنا ہوئے۔ یہ قیامت والے دن جدو اگلے گا قیامت والے دن تو پھر پتہ چلے گا تو ٹھڈ وچ کی کچھ پایا ہوا سی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سود کھاندا ہے، جڑا بندہ سود کھاندا ہے قیامت والے دن انہوں پیپ پلائی جاوے گی، پیپ پلائی جاوے گی، پیپ جڑی جسم دے خدا نہ خاصا تھوڑا ہو جاوے، گڑ نکل جاوے، وہ گندا خون جڑا ہوندا وے انہوں پیپ کہندے نے۔ قیامت والے دن رشوت کھان والے نو، قیامت والے دن سود کھان والے نو پیپ پلائی جاوے گی۔ اس واسطے غریباں دا مال کھادا جے، یتیماں دا مال کھادا جے، مسکیناں دا مال کھادا جے، بیوہ عورتاں دا مال کھادا جے، حقداراں دا حق کھادا جے۔ قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ کی منہ دکھاؤ گے؟ جب سرے محشر وہ پوچھے گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ اے دنیا کے حکمران میں گزرے نے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے، محمد بن قاسم جیسے، انہاں دا تذکرہ ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے کیوں کیتا جاندا ہے؟ انہاں دی عظمت نو سلام کیوں کیتا جاندا ہے؟ سلطان محمود غزنوی دی عظمت نو تے حکومت نو سلام کیوں کیتا جاندا ہے؟ انہاں بادشاہاں دی روح نو اصال ثواب کیوں کیتا جاندا ہے؟ اج انہاں دے تذکرے مصلیاں تے بیٹھ کے ہوندے نے پے، اج انہاں دے تذکرے ممبراں تے بیٹھ کے ہوندے نے پے، کی وجہ وے؟ انہاں بادشاہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دامن پھڑیا سی، انہاں بادشاہاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات دے تے عمل کردیاں ہویا حکومت کیتیاں سن۔ انہاں بادشاہاں نے ابو بکر صدیق دے نقشے قدم تے چل کے بادشاہی کیتی سی، انہاں بادشاہاں نے عمر فاروق اعظم دے نقشے قدم تے چل کے بادشاہی کیتی سی، انہاں بادشاہاں نے عثمان غنی دے نقشے قدم تے چل کے بادشاہی کیتی سی، انہاں بادشاہاں نے حضرت مولا علی شیر خدا دے نقشے قدم تے چل کے بادشاہی کیتی سی، انہاں بادشاہاں نے حضرت امام حسن دے نقشے قدم تے چل کے بادشاہی کیتی سی، انہاں بادشاہاں نے حضرت امیر معاویہ دے نقشے قدم تے چل کے بادشاہی کیتی سی۔ اج بھاوے کوئی سید ہوے تے غیر سید ہوے، کوئی پتہ نہیں ساڈے نانے دے خلاف، ساڈے نبی دے خلاف کی کچھ ہو رہا کی کچھ نہیں ہو رہا۔
جڑا جرم کرتا ہوے انہوں آزادی، انہوں نشانے امتیاز، تے جڑا بے قصور ہوں جڑا حق دے کے ہوتا ہے انہوں پھانسی لان دا حکم جاری کر دیتا جاتا ہے. بے انصافی نہیں تے اور کی ہے؟ حدیث پاک میں چاہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا صادق نو کاذب کیا جاوے گا تے کاذب نو صادق کیا جاوے گا، جھوٹے نو سچا کیا جاوے گا تے سچے نو جھوٹا کیا جاوے گا. وہ زمانہ آ گیا اج کچہری تو خدا نے اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی کو جانا پیا جائے نا، وہ تو چلتا ہی جھوٹ جھوٹ ہی جھوٹ. جہاں بندہ اسے جھوٹا ہے نا جھوٹ بولتا ہے وہ کامیاب ہے. جہاں بندہ ساڈے ورگا شریف آدمی سچ بولتا ہے نا وہ اتنے ناکام ہے. جھوٹیاں گواہیاں لین والے نے جھوٹیاں گواہیاں لین والے نے جھوٹے تے جھوٹیاں گواہیاں دین والے بھی جھوٹے. لیکن جھوٹ بول کے کی حاصل ہوے گا؟ سوائے لعنتوں تو کی ملے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماندا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹیاں تے اللہ تعالیٰ دی رحمت نہیں ہوندی، جھوٹیاں تے خدا تعالیٰ دی لعنت ہے. بولو جھوٹیاں تے خدا تعالیٰ دی لعنت ہے. انہاں بادشاہوں نے خلفاء راشدین دے نقشے قدم تے چل کے بادشاہیاں کیتیاں تے 5-5 سال کی نے انہاں بادشاہوں نے 50-50 سال حکومتاں کیتیاں سن. بولو انہاں بادشاہوں نے کنیاں حکومتاں کنا عرصہ حکومتاں بولو 50-50 بولو 50-50 سال حکومتاں کیتیاں. حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تسی اگے بھی کئی مرتبہ سنے ہیں. بادشاہی مسجد جدو سنگے بنیاد رکھنا سی اعلان ہویا بھائی کہڑا بندہ تہاڈے وچوں جدی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہوے؟ کون ہے تہاڈے وچوں جدی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہوے؟ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے اپنا ہاتھ بلند کیتا، فرمایا جدوں دا میں ہوش سنبھالیا ہے میں 5 وقت دی نماز بھی پڑھدا تھا. آخو سبحان اللہ. میں 5 وقت دی نماز بھی پڑھدا تھا تے 5 وقت دی نماز دے نال میں نفل و نوافل بھی پڑھدا تھا اور پابندی دے نال. جدوں دا میں ہوش سنبھالیا اس وقت تو لا کے ہون تک میری نماز تہجد ایک دن بھی قضا نہیں. آؤ تسی بادشاہ مسجد سنگے بنیاد رکھو. حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے بادشاہی مسجد سنگے بنیاد رکھیا اس وقت تو لے کے ہون تک اس مسجد نو بادشاہی مسجد کیا جاتا. لاہور وچ اس مسجد نو کی کیا جاتا؟ بولو بادشاہی مسجد کیا جاتا ہے. بولو کی کیا جاتا ہے؟ بادشاہی مسجد کیا جاتا ہے. ایڈے وڈے بادشاہ 50 سال حکومت کرنے والا بادشاہ جدو لوگوں نے بادشاہ منتخب کیتا اج تو لے کے تسی ساڈے بادشاہ ہو گھر آئے رون لگ پے اکھاں وچوں آنسو پریشانی تے غم تے آثار جڑے نے وہ چہرے وچوں نظر آتے پے. گھر والے پوچھا اورنگزیب صاحب کی ہویا وے کیوں پریشان ہو کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اج مینوں لوکاں نے اپنا بادشاہ مقرر کر لیا. گھر والے کہندے نے لوکی تو خوشیاں کردے نے اج کوئی ایم پی منتخب ہو جاوے ایم این اے منتخب ہو جاوے تو پھر صبح کو لے کے شام تک شام تو لے کے دن تک سارا دن ساری رات سارا کنے دن گل میں ڈھول پایا ہوگا بجاجے بجانے کدی ادھر آ گئے کدی ادھر لے گئے ادھر لے گئے فلانا صاحب زندہ آباد فلانا صاحب زندہ آباد فلانا صاحب زندہ آباد. اینیاں خوشیاں کتنے دیگا لگیاں نے پہ کتنے مٹھائیاں بڑیاں جانیاں نے پہ یہ جنہ خرچ کیا جائے بعد میں وٹنا بھی تو ہے نا غریباں. جس وقت ایم پی اے ایم این اے کوئی بادشاہ کوئی حکمران منتخب ہوتا ہے اینیاں خوشیاں ہوندیاں نے. اورنگزیب صاحب تسی خوشی نہیں پہ کرتے تسی پریشان ہو تسی روندے ہو پہ تہاڈیاں آنکھاں وچ آنسو نے. آپ نے فرمایا میں اس واسطے پریشان ہوں پوری قوم کا بوجھ میرے کندھیاں تے آ پیا. آخو سبحان اللہ. آج پوری قوم کا بوجھ میرے موڑیاں تے آ گیا وے تے میں وینا وا میں اس قابل بھی ہے سا کہ نہیں میرے اتنے اینا بوجھ پیا وے اللہ پاک مینوں توفیق دے میں بوجھ چک لواں تے ذمہ داریاں نبھا دواں. پھر کام کی کیتا
بڑا کام کیتا، اینا کام کیتا وہ جنوں قوم نے 50 سال واسطے بادشاہ سن لیا سی، انہیں کوئی تھوڑا کام تو نہیں کیتا۔ اج 5 سال نہیں ہوتے لوگ آدھے یا اللہ انہوں مگروں لا، ساڈے اے زرداری نو ساڈے مگروں لا، اے فلانے حکمران نو ساڈے مگروں لا۔ لوگ ہاتھ جوڑ کے ہاتھ چک کے دعاواں منگتے ہوں نے۔ کام کو چنگا کیتا ہو تو لوگ آخر یا اللہ یہ رکھ، کام کو چنگا کیتا ہونا تو یا اللہ یہ رکھ، یہ دعا ہوئی نے۔ تو کام چنگا نہ کیتا ہوئے تو لوگ دعاواں چوڑی آ ڈر کے یا اللہ یہ مگروں لا، کل چاہتے اج جائے، یہ چاہتے کہ نہیں جانا اج جائے مگروں۔ لیکن یہاں بادشاہوں نے چنگا کام کیتا سی تو لوگوں نے 50 سال واسطے حکمران رکھیا سی نا۔ ایک پاس جنازہ پیا، جنازہ آوے پیا، اگو سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کھلوتے سن راہ وچ، وہ لوگ کی ہے؟ لوگ آخیا جی حضور جنازہ ہے، کون فوت ہو گیا وے؟ او میری حکومت وچ کون فوت ہو گیا وے؟ لوگ آخیا حضور فوت کوئی نہیں ہویا، ہے بغیرتی دا جنازہ۔ بولو یہ غیرت کا معاملہ بن گیا وے، فلانی تھان سے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اسی وہ خلاف ضرور پہ کرنے ہاں، کسی بھی عزت کے اتنے حملہ ہوا ہے، کسی بھی آبرو کے اتنے حملہ ہوا ہے، اسی جلوس پہ کرنے ہاں۔ بغیرتی کا معاملہ بنیا ہے، لوکاں دے دلاں دے وچوں، لوکاں دے دلاں دے وچ کتنے یہ معاملہ یہ کھلنے کی ضرور مل جائے، اسی مذمت کے طور پہ جلوس پہ کرنے ہاں۔ آپ نے فرمایا اس جنازے نو ڈونگا کر کے دفن کریا جے، ڈونگا کر کے اتنے ہی تھوڑی جی مٹی لا کے نہ دفن کر دیا جے، ڈونگا کر کے دفن کریا جے جنازے نو، تاکہ ایسا دفن کریا جے، ایسا دفن کریا کہ تاکہ کسی کو بعد کی ہمت نہ پڑے، کسی بھی جرم نہ ہوئے۔ اے بادشاہ سن، اے بادشاہ سن جو لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے سن، لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرتے سن، لوگوں کے مال کی حفاظت کرتے سن، لوکاں دے گھراں دی مال جان عزت اولاد دی حفاظت کرتے سن۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام دے تے لیٹے سن، کولوں دی ایک بی بی ننگی، ایک عورت ننگی، ایتھے بھی زیور، ایتھے بھی زیور، ایتھے بھی زیور، ایتھے بھی زیور، سونا چاندی ہتھاں وچ، پیراں وچ، سر دے اوتے، منہ دے اوتے، کناں وچ، نک وچ، گلے دے وچ سونا ہی سونا، چاندی چاندی، سونے پہ چاندی زیورات لبھی ہوئی عورت جا رہی تھی۔ آپ نے دیکھا بی بی جا رہی ہے، نال کوئی محرم نہیں، کلی جاندی ہے پئی۔ آپ نے فرمایا بی بی، جس وقت آپ نے آواز ماری وہ بی بی نے چیخاں ماریاں، چیخاں ماریاں، بی بی کرلا کے بولی، چیخ مار کے بولی، لوکا عمر مر گیا جے، عمر فوت ہو گیا جے۔ آپ نے فرمایا بی بی میں تو بالکل زندہ کھلوتا ہے تیرے سامنے، میں تو بالکل زندہ ہوں۔ بی بی کہندی ہے اے عمر بن خطاب دو ہی صورتاں سن، یا تو عمر فوت ہو گیا وے تے تا مینوں آواز پئی ہے، یا عمر فوت ہو گیا تے تا مینوں کسی نے آواز ماری ہے، تے جے عمر فوت نہیں ہوا پھر تیرے تو سوا اور کوئی عمر نہیں ہو سکتا، تے تو ہی عمر ہے، یا تے تو عمر ہے تے یا عمر فوت ہو گیا وے، کیونکہ تیری حکومت کے دوران کسی بندے نو ضرورت نہیں پی سکتی کہ کوئی کسی بی بی نو اس طرح جانے جانے آواز مار دے۔ اج اپنے آپ وال ویکھو، اپنے منڈیاں وال ویکھو، اپنی کڑیاں وال ویکھو، اپنی اولاد وال ویکھو، کی کرتے ہیں؟ یہ مسلمان سن جڑے کدی اپنیاں چھڑ کے بگانیاں دیاں عزتاں دی حفاظت کرتے ہوں سن۔ مدینے شریف وچ ایک یہودی لڑکی آئی، مدینے شریف دے وچ ایک یہودی لڑکی آئی، یہودی مذہب رکھن والی لڑکی آئی، تو کچھ یہودی گنڈے انہوں نے اس نوجوان لڑکی دے ول نگاہ کیتی تے نظر چک کے ویکھیا تے تھوڑا جہا کچھ چھیڑن دا ارادہ کیتا۔ لڑکی نے پکار کے آخیا کہ میں مسلمانوں دے مدینے دے وچ بے آبرو ہو رہی ہوں۔ اس وقت مسلمانوں دے لڑکے نوجوان نکلے جڑے یہودی گنڈے سن، انہاں دے نال جنگ کیتی، لڑائی کیتی، کئی نوجوان لڑکے اس غیر خاتون دی عزت دی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ مسلمان نوجوان تو کتوں کا نوجوان ہے؟ اج تیرے تے جوانی بہت ہی آ رہی ہے، اج تو ہی منڈا بن گیا، تیرے تے جوانی کو بہت ہی نہیں آ رہی،
تو نوجوان سے کدی 11 دیا عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، اج تیری اپنی تیرے کو محفوظ نہیں ہے، اج تیریاں اپنی تیرے کو محفوظ نہیں، تو تے کدی 11 دیا عزت کی حفاظت کرتا ہوں تے اپنی جان قربان کر دینا ہوں، لیکن اپنی نوجوانی وال خیال کر، اے موبائل نے تیرے نال نہیں جانا، اے فنکشن نے تیرے نال نہیں جانا۔ ایک نوجوان پوچھتا استاد جی مینوں دعائے قنوت نہیں ہوندی تے میں نماز وتر ادا کردیا ہوا میں دعائے قنوت دی جگہ دے اوتے کوئی متبادل دعا پڑھ سکنا وا؟ میں کہ پڑھ سکنا ہے مگر کچھ دن دے واسطے، تے جو تو مستقل روٹین ہی بنا لویں تے پھر یہ جواب یہ وے پاویں تو 2 جماعتاں پڑھیا، پاویں تو 4 جماعتاں پڑھیا، پاویں تو 5 پڑھیاں، پاویں تو مڈل کیتا، پاویں تو میٹرک کیتا، پاویں تو پرائمری کیتا ہے، تینوں اینا پتا ہے کہ موبائل کے وچوں فلانا فنکشن جڑا فلانا فنکشن فلانے کام ہوتا ہے تو فلانا فنکشن فلانے کام ہوتا ہے، گیما کھیل سکنا ہے، فنکشن کی پہچان کر سکنا ہے، یہ موبائل کے سارے نظام کو تو جان سکنا ہوئے تو پھر زیادہ نہیں 2-4 گھنٹے کی گل ہے، 2-4 گھنٹے دے وچ وچ موبائل کے سارے فنکشنوں تو واقف تو ہو سکنا ہے، تے چند دن وچ تو دعائے قنوت یاد نہیں کر سکتا، اور چند دنوں میں تین دعائے قنوت یاد نہیں ہو سکتی۔ یہاں نال نہیں جانا، کمپیوٹروں استعمال کرو تو جائز طریقے سے استعمال کرو، موبائلوں استعمال کرو تو جائز طریقے سے استعمال کرو، ورنہ نجائز طریقے سے استعمال کرو گے دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ اے چھری ہے نا گھر بیبیاں سبزی کٹدی ہوں نے، گھر سبزی کٹدی تو یہ چھری بنا اگر سبزی کٹی جائے تو جائز ہے، اگر ایسے چھری کسی ڈھڈ مار دیتا جائے تو اسے چھری وہی چھری نقصان دہ بن جاتی۔ چھری ایک استعمال کے طریقے 2 نے، سبزی کٹو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، جی کسی کے ڈھڈ مار دو تو نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ موبائل یہ کمپیوٹر یہ حالات اگر جائز کام کے واسطے استعمال کرو تو واسطے دنیا میں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، حشر میں بھی فائدہ، تو جی نجائز کماؤ تو استعمال کرو، اللہ رسول کے فرمان کے خلاف استعمال کرو، دنیا میں بھی نقصان، قبر میں بھی نقصان، حشر میں بھی نقصان۔ یہاں بادشاہ وال ویکھو تے سابقہ بادشاہ وال ویکھو، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ٹیپو سلطان اور محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، سلطان صلاح الدین ایوبی، اس طرح کے بادشاہ انہوں اج سلامہ کیتیاں جا رہی نے، کیوں کیتیاں جا رہی نے؟ ابو بکر صدیق دے نقشے قدم سے چلتے ہوندے سن، عمر فاروق اعظم دے نقشے قدم سے چلتے ہوندے سن، عثمان غنی دے نقشے قدم کے اتنے چلتے ہوندے سن، مولا علی شیر خدا دے نقشے قدم کے اتنے چلتے ہوندے سن، امام حسن دے نقشے قدم سے چلتے سن، حضرت امیر معاویہ دے نقشے قدم سے چلتے ہوندے سن۔ حضور کی بلا عالم الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی آپ نے ایک رسالے میں ایک بادشاہ کا چھوٹا جا واقعہ لکھا ایک مرتبہ، فرمایا کہ کسی زمانے ایک بادشاہ سی، صبح فجر دی نماز پڑھن تو بعد اپنی سواری تے سوار ہویا، تیز رفتار جنال چلدا 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 باہر جنگل سے چلا گیا، دور دراز تک دھوپ لگ گئی، پیاس لگ گئی، پسینہ وگن لگ پیا، کپڑے بھج گئے، رستے میں ایک خیمہ آ گیا، اس خیمے دے کول چند درخت بھی ہے سن، اس خیمے دے اگے ایک چھوٹی جی بچی کھلوتی ہوئی سی، پوچھا بیٹا پانی ہے وے؟ ہاں انکل جی پانی ہے، لے آؤ۔ وہ پیالہ پھڑیا، درخت سی اناراں دا، اتوں جا کے توڑیا ایک انار، انہوں نچوڑیا، بسم اللہ شریف پڑھ کے انار نو نچوڑیا تے پانی دا پیالہ اس جوس دے نال رس دے نال پانی دا پیالہ بھر گیا، رس دے نال وہ پیالہ بھر گیا، لو جی پانی پیو۔ بادشاہ نے پانی پیتا، وہ جوس جدو پیتا نا تے مزہ بڑا آیا لیکن پیاس نہ بجھی، پتر ہور بھی ہے مل جائے گا، اور ہاں مل جائے گا، لیاؤ اور لیاؤ۔ وہ جس وقت بادشاہ نے ویکھیا نا یہ لڑکی کدھر جاندی بھی، بچی کدھر جا رہی ہے، وہ انار دے درخت کول گئی، جا کے انار دا درخت توڑیا تے بادشاہ پیا ویندا سی، اے جڑے درخت نے ایک نے، دو نے، ترے نے، چار نے، اگر انہاں تے لایا جاوے ٹیکس، انہاں تے لایا جاوے محصول تے پھر کنا فائدہ ہوے گا، مینوں کنا فائدہ ہوے گا۔ ہجے نیت کیتی سی، ہجے عمل نہیں کیتا، بلکہ نیت، بولو عمل نہیں کیتا بلکہ نیت کیتی سی، ہویا کہ
ایک انار توڑیا نچوڑیا پیالہ نہ پڑیا، دوجا توڑیا نچوڑیا پیالہ نہ پڑیا، تیجا توڑیا نچوڑیا پیالہ نہ پڑیا، تاکہ 4-5 توڑے وہ سارے انار نچوڑے مگر پیالہ پھر بھی نہ پڑیا۔ بچی پجی پجی اندر گئی، ابا جی ساڈے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، بولو ساڈے بادشاہ کی نیت، ساڈے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ ادھر باپ چناندا فٹافٹ باہر آیا، انہیں آخیا ہویا کی بندہ باہر واقعی آیا سی، انہیں پانی کا پیالہ منگیا سی، شاید وہ نیت کو فطور آ گیا ہوگا۔ ادو بادشاہ بھی بڑا گھبرا گیا، میں کی کیتا ہوئے، میری تو کوئی نیت خراب نہیں ہوئی۔ باپ نے پوچھا پتر کی ہوا ہوئے، اے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ بادشاہ کہہ رہا پتر دس، میں تینوں پتر کر کے بلانا ہوا پیا، میں تینوں دھی کر کے بلایا ہوئے، میں تینوں بچی کر کے بلایا ہوئے، میری نیت جو کی فطور ویکھیا ہوئے۔ بچی کہندی ہے بادشاہ گل اے جدو میں پہلا انار توڑیا سی نا، پہلی مرتبہ تینوں پانی پلایا سی، اس وقت تیری نیت بالکل ٹھیک سی، اس وقت بولو تیری نیت بالکل ٹھیک سی۔ جدو میں دوجی مرتبہ پیالہ بھرن لگی سا جوس دے نال، انار دے جوس دے نال، اس وقت تو پیا وہنا ہے تے وہنے وہنے تیری نیت جا گیا فطور۔ اے تیری نیت کی خرابی کی وجہ تو جنیاں برکتاں سن ساریاں اٹھ گئیاں، میرے درختوں کے اتنے جنیاں برکتاں آئیاں سن ساریاں اٹھ گئیاں نے۔ تو یہ نیت کی تیری بدنیتی کا اینا وبال تے اینا زوال پیا وے، ساڈے درختوں تو برکتاں اٹھ گئیاں نے۔ اور جنہ بادشاہاں نے صرف نیت کیتی ہوے اینے تے اینے کرنا ہوے، لالچ دی نیت کیتی ہوے، بادشاہ دی جس بادشاہ دی نیت وچ ایک فطور آیا ہوے، یہ نیت خراب ہی ہوئی ہوے، عمل نہیں کیتا، اس وقت برکتاں ساریاں اٹھ جاندیاں نے۔ تو جڑا بادشاہ عمل کر کے وکھا دا، اے بھی ٹیکس، اے بھی ٹیکس، اے بھی ٹیکس، اے بھی انج کرو، اے بھی انج کرو، فلانا مال بھی ادھر، فلانے پاسے مال بھی آوے، فلانے پاسے مال بھی ہے، فلانے پاسے مال بھی ہے، حکم نامہ جاری کر دیتا جائے، اوتھے برکتاں کتنے رہنیاں نے۔ اس واسطے دعا کرو اللہ پاک پاکستان دے مسلمانوں نو بھی ہدایت عطا فرمائے تے پاکستان دے حکمرانوں نو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دی تعلیمات جو تے اللہ تعالیٰ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔